ہم لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے درود شریف سے شروع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اگر روز محشر میں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ اگر کوئی انسان قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ قربان جائیے حقانی انجمن دربار سے تعلق رکھنے والوں کہ دنیا میں کوئی ایسی مجلس ہو یا نہ ہو، ہماری نظر وہاں تک نہیں، لیکن اس بات پر یقین کامل ہے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کے رسول کی قربت حاصل کرنے کا کوئی دربار، کوئی طریقہ ہے تو آج حقانی انجمن دربار ہے۔ اتنی درود شریف ہمارے مرشد پڑھوا رہے ہیں کہ بات ہماری کیا، آج تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی مجلس لگی ہے ساری مجلسوں کو اللہ کے رحمت والے فرشتے اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ رحمت الحمدللہ ہمیں اور آپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی بھی طریقے سے روایت ہے کہ ایک نیک کار آدمی کے ذریعے ہزار ہزار گناہگاروں کو اللہ محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، دنیا میں آج اس طریقے سے جو وبا آئی ہے، جو پریشانی، جو گناہ، جو بے پردگی عام ہو گئی، جو ظلم و ستم عام ہو گئے، اگر آج ہم باحفاظت ہیں تو یقیناً حقانی انجمن دربار پانچوں کامل مرشد کا فیض برکت ہے جس کے ذریعے سے آج ہم باحفاظت ہیں۔ یہ ادب کا دربار ہے، کہنے سے ادب نہیں ہوتا، زبان سے کہہ دینے سے ادب نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ عمل کرنے سے ادب ہوتا ہے۔ اس چیز کو یقین رکھیے گا۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کوئی بندہ اگر اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے پڑھتے پڑھتے مر جائے، اور اس کا دل اگر قبول نہ کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، تو یقیناً اس بات پر کامل یقین رکھیے کہ وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا، وہ منافق ہو کے مرا، اور منافق سب سے نچلے جہنم کے درجے میں جائے گا۔ تو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کر لینا ہی ایمان ہے۔ اسی طریقے سے ادب کا جو معاملہ ہے، ادب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ زبان سے ادب کہتا رہے اور اس ادب کے تقاضے میں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالتا پھرے۔ میرے دوستوں، یہ مجلس کیسی مجلس ہے؟ اس مجلس کے بارے میں امام حسن بصری سے پوچھئے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل کالا ہو گیا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف تمہارے دل سے نکل گیا، اور تم نماز میں تمہیں مزہ نہیں آتا، قرآن پڑھنے میں تمہیں مزہ نہیں آتا، ذکر کرنے میں تمہیں مزہ نہیں آتا، اللہ اس کے رسول کی طرف چلنے میں تمہیں مزہ نہیں آتا، بلکہ تمہیں دنیا میں لطف ملتا ہے اور اللہ کے رسول کی طرف تمہیں لطف نہیں ملتا، اگر اس طرح کا کوئی مریض انسان ہو چکا ہو، اس طریقے کے مرض میں اگر وہ مبتلا ہو گیا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی اولیاء اللہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ جایا کرے۔ جب وہ کسی اولیاء اللہ کی مجلس میں بیٹھے گا تو اس مجلس کے بیٹھنے کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ اس کے کالے دل کو نورانی دل والا بنا دے گا۔ میرے دوستوں، یہ حقانی انجمن دربار وہی نورانی مجلس ہے۔ آپ عقیدت لے کے بیٹھے ہیں، آپ سامنے نہیں بیٹھے ہیں، آپ کونے بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے، ولی اللہ کے پاس بیٹھ جانے سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا، ولی اللہ کے قریب ہونے سے کوئی ولی اللہ نہیں بنتا۔ کیسے؟ عبداللہ بن ابی اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا، لیکن دل میں منافقت تھی، دل میں بغض تھا، دل میں حسد تھا، دل میں جلن تھا۔ یہاں سے رات کو لیتا تھا، اپنی جماعت میں جاتا تھا، کہتا تھا میں نے تو محمد اور محمد کے چاہنے والوں کو ہم نے بیوقوف بنایا ہے، اس کے راز کو لے کر کے آ کر کے یہاں بتا انہیں تو میں بیوقوف بناتا پھرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، اے میرے محبوب، جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ کو بیوقوف بنانے کی سازش کرتے ہیں، یا وہ اس بات پر گمان رکھتے ہیں، تو یقین جانیے کہ وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں، وہ خود بیوقوف بن
रहे हैं। क्या मतलब? सांस में बैठता था दिल में मुनाफिकत थी, सांस में रहता था दिल में मुनाफिकत थी। तो अगर सच्ची अकीदत और मोहब्बत मौलाना गंगाची रहमतुल्लाह अलैह से आपकी है, आप दरबार में आए या ना आए, दुनिया के किसी कोने में रहिए, मौलाना गंगाची का फैज आप पर जारी और सारी है। मेरे दोस्तों, बहुत से पीर भाई, बहुत से हमारे मुअज्जज़ अकाबिर उलमा आज हमारी नज़रों से ओझल हो गए, लेकिन कसम बा खुदा की, अल्लाह ने दुनिया से उन्हें वली कामिल बना करके उठाया। उन्होंने पढ़ना जाना कि नहीं जाना, लिखना जाना कि नहीं जाना, कुरान की तफसीर समझ में आए कि नहीं आई, हदीस शरीफ के अल्फाज उनके दिमाग में घुसे कि नहीं घुसे, इससे मतलब नहीं। सिद्ध की दिल से जो मोहब्बत जो उन्होंने अपने मुर्शिद से कर लिया, उस सिद्ध की दिल से मोहब्बत का बदला अल्लाह ने उन्हें वली बनाकर दुनिया से उठा लिया। यह हक्कानी अंजुमन दरबार वली बनाने का कारखाना है, बस खाली सुनते फिरते हैं हम लोग। हमने कभी गौर नहीं किया वली इतना आसान है। इंसान दुनिया में एक विधायक बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है, एक बैरिस्टर बनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी के अपने पूरी ताकत और कुव्वत को फना कर देता है, तो दुनियावी छोटा सा मकाम हासिल करता है। हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में मुफ्त में अल्लाह के वली बन जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे फुकट में। इतना आसान है, इतना सरल रास्ता है। अगर इतना सरल रास्ता होता तो गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी जो माँ के पेट वली कामिल थे, 17 साल जंगल में जाने की जरूरत न पड़ती। मेरे दोस्तों, अदान गाची रहमतुल्लाह अलैह जो नस्ल फारूक आज़म है, जिनके ब्लड में फारूक खून दौड़ रहा है, कुछ हो न हो मेरे दोस्तों, ब्लड का अश्क जरूर उसके अंदर मौजूद होता है। रूहानियत ब्लड से भी है, नस्ल से भी है, ताल्लुक से भी है, जिक्र से भी है, फिक्र से भी है। आपको सूरी जंगल में जाके 14 साल लेट करके इबादत करने की जरूरत न पड़ती। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह को अपनी सल्तनत छोड़कर जाने की जरूरत न पड़ती। अगर अल्लाह का कुर्ब इतना हासिल होता तो दुनिया के तमाम फकरा और दुर्वेश अपनी जिंदगी को फकीरी और तंगदस्ती में न गुजारते। अगर अल्लाह के कुर्ब जाने का रास्ता इतना आसान होता तो मेरे नबी शहनशाह की जिंदगी को गुजारते, फकीर और दुर्वेश बन के दुनिया में अपनी जिंदगी न गुजारते। मेरे दोस्तों, वली अल्लाह बनाने का कारखाना तो ये जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन वली अल्लाह आप कैसे बनेंगे? हमने सोचा, हमने गौर किया, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। लेकिन मेरे मुर्शिद ने, वाह कुर्बान जाइए ऐसे कामिल मुर्शिद पर इस जमाने के अंदर, जिन्होंने पत्थर पहाड़ को भी अपने मुरीदों के लिए रूई के फाहे के जैसे बना दिया। अरे सुभान अल्लाह कहिए, पहाड़ को रूई के फाहे जैसे बनाया। कहा नमाज पढ़ो पाबंदी के साथ, वजीफा पढ़ो पाबंदी के साथ, इसके हलाल खाओ पाबंदी के साथ और खिलाओ भी, और तकवा परहेजगारी करो, तुम अल्लाह के वली बन जाओ। इतना आसान नुस्खा, इतना आसान नुस्खा। मेरे दोस्तों, जब एक मोमिन मुसलमान नमाज की पाबंदी शुरू कर देता है, नमाज को एकदम वक्त बा वक्त अदा करना शुरू करता है, और इस कुरानी नूरानी वजीफे को जो पढ़ना शुरू कर देता है, तो सबसे बड़ी चीज तो ये कुरानी वजीफा ही है। इस पे पहले सुनिए, ये क्या है? इसमें आज़म है। जितना पक्का यकीन होगा इस वजीफे से, उतनी जल्दी आप वली बन जाएंगे। ये वजीफा मामूली वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ने वाला गौसे आजम का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला सिमनान अजमे मखदूम अशरफ सिमनानी का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला बहाउद्दीन नक्शबंद का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला इस वजीफे को पढ़ने वाला मौलाना गाची का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला अलाउद्दीन सोहरवर्दी का मुरीद होता है। इस वजीफे को पढ़ने वाला इंसान दुनिया के तमाम औलिया अल्लाह के नजरों के सामने वो उनके मजलिसों में शामिल कर लिया जाता है, उनके हुजूर में आ जाता है, उनकी नजरों के नजर करम में आ जाता है।
یہ نورانی وظیفہ مولانا اذان گاچی رحمت اللہ نے اپنے آپ کو موم کی طریقے سے جلا کر، موم کے طریقے سے پگھلا کر ہم تک اور آپ تک روشنی پھیلائی پہنچائی ہے، نور کی روشنی، وہ روشنی جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو فقیر و درویش کے مانند گزار کر کے، اللہ کے قرب جا کر کے، اللہ کو راضی و خوش کر کے ہمیں اور آپ کو وہ انمول تحفہ حقانی وظیفے کے شکل میں دیا۔ نماز کی پابندی ہماری ہو گئی، ہم نے وظیفہ بھی اچھے سے پڑھا، لیکن یہ وظیفہ کام کب کرتا ہے؟ یہ وظیفہ کام اس وقت کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر گاڑی ہمیں مل جائے ٹو ویلر جو پیٹرول سے چلتی ہے اور ہم پیٹرول کے بجائے اس میں پانی ڈال دیں، پانی نہ ڈالیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، کیروسین، تو کیا وہ گاڑی چلے گی؟ بتائیے، وہ گاڑی نہیں چلے گی۔ اس لیے نہیں چلے گی کہ اس کے انجن کو میکینک نے پیٹرول جذب کرنے کی حیثیت دی ہے، کیروسین نہیں کھائے گا۔ جب کیروسین وہ نہیں کھائے گا تو نہیں چلے گی۔ ویسے اللہ نے اس جسم کو رزق حلال کھانے کے لیے بنایا، اور جب یہ رزق حلال اس جسم کے اندر جائے گا تو روحانیت کا جو نور ہمارے سینے میں جگمگ جگمگ کرتا ہے وہ اور پھیلنے لگے گا، وہ پھیلنے لگے گا، پڑھنے لگے گا۔ لیکن اگر کسی کو آپ رزق حرام کے ذریعے سے جب کھانا شروع کریں گے تو یہ جو نورانیت ہمارے سینے میں ہے نا، اس پہ کالا پردہ پڑنے لگے گا، اور یہ کالا پردہ دھیرے 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 وہ ہمارے جو جلتے ہوئے چراغ اور نور کو اپنے اندر گھیر لے گا، قید کر لے گا۔ اور جب یہ نورانی، جو یہ روحانی اور نورانی چراغ ہمارے سینے میں جل رہا ہے، جب یہ قید میں آ جائے گا تو نہ ہمیں حلال پہچاننے کی تمیز رہے گی، نہ ہمیں حرام پہچاننے کی تمیز رہے گی، نہ ہمیں حق سمجھنے کی تمیز رہے گی، نہ ہمیں حق بولنے کی طاقت ہمارے اندر رہے گی، یہاں تک کہ ہمارے اندر سے حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے احیاء علوم الدین کے اندر مولانا غزالی لکھتے ہیں کہ نیک عبادت کے 10 حصے کیے گئے، عبادت کے 10 حصوں میں 10 ٹکڑوں میں اللہ نے عبادت کو تقسیم کیا، اور 9 حصہ عبادت یہ ہے کہ جس انسان نے حلال کھایا اور کمایا اس نے 9 حصہ عبادت کر لیا۔ قربان جاؤ میرے دوستوں، ایک حصہ خالی بچا جس میں روزہ بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، جس کے صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، تو سارے عبادت ایک حصے میں، اور اس کے حلال 9 حصے میں۔ رزق حلال بھی ہم نے کھانا شروع کیا۔ جب رزق حلال ہم نے کھانا شروع کیا تو اس وظیفے نے اپنا کارنامہ دکھانا شروع کیا۔ رزق حلال جیو جیو ہم کھاتے رہے، یہ وظیفہ اپنا کام کرتا رہا۔ اور اب آئی تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ وہ ہے، لفظی معنی میں اللہ سے ڈرنا ہی تقویٰ ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک چینٹی کو بھی اپنے پیر کے نیچے دبنے سے روکتا پھرے گا کہ اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق چینٹی بھی ہمارے پیر سے نہ دبے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اگر دب جائے گی تو اللہ کے ہاں اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہوگا۔ بڑے گناہ تو دور کی بات ہے، جب انسان کے دل میں خوف اور ڈر اللہ کا آتا ہے تو وہ ہر کام میں اللہ کو دیکھتا ہے، ہر طرف وہ اللہ کو دیکھتا ہے، ہر سمت وہ اللہ کو پاتا ہے، اور اللہ کو پانے کے ساتھ ساتھ وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے مجھ سے کہ جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ پہلی صفت اس کے اندر آتی ہے کہ بغض اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، بغض اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، حسد اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، جات پات اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، اونچ نیچ اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، تفرقہ بازی اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، چھوٹے بڑے میں فرق اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسان اس کی نظر میں صرف ایک اللہ کے بندے دکھتے، صرف ایک اللہ کا بندہ اسے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک شروعات ہوتی ہے، اور جب اس پہ وہ کمال حاصل کرتا ہے تب اللہ اسے اپنے نور کا ایک چھوٹا سا حصہ دے دیتا ہے کہ لو تحفے میں اسے رکھو۔ جب وہ اللہ کا وہ نور کا حصہ جب وہ پاتا ہے
تو اللہ کے اس چیز کا وہ مشاہدہ کرنا شروع کرتا ہے جو ہمارے آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ ایسے نہیں بائدل گستامی نے کہا تھا کہ روز محشر میں قیامت یہاں تو روز محشر میں کھڑے ہونے سے لوگ کانپیں گے، اور واجب واہ بائدل گستامی کی ذات آپ کہتے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے پہ اپنا مصرع بچھا دوں گا۔ ارے سوچئے کہ اس ہستی کا کیا مرتبہ مقام ہے جو جہنم کے سامنے اپنے مصلے پہ بچھانے کی طاقت و قوت رکھتا ہو۔ میرے دوستو، تقوی و پرہیزگاری اتنی بڑی چیز ہے کہ جب انسان اس میں آتا ہے، اس مرحلے پہ اترتا ہے، تو اس کے اندر سے بغض و حسد، کینہ، عداوت و دشمنی جیسی چیزیں نکل جاتی ہیں، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صوفی مولانا رامگاچھی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صوفی مفتی۔ صوفی کا کیا مطلب ہے؟ صوفی وہ ہے جس کا دل صاف ہو چکا ہو، جس کا قلب صاف ہو چکا ہو، اور وہ صاف لوگ ہی لوگوں کو صاف کیا کرتے ہیں۔ جو خود پہلے صاف ہو چکے ہیں، جو خود اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اب وہ لوگوں کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو یہ 5 وقت نماز اور وظیفہ، یہ قرآنی وظیفہ، حلال کھانا اور کمانا، یہ چیزیں اللہ تک قرب، اللہ کو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس پہ جو عمل ہے یہی ہے اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بن جانا۔ اس میں جو ہے جتنا پکا آدمی بنتا جائے گا، اللہ اس کو اتنا ہی قبول کرتا جائے گا۔ یہ حقانی انجمن دربار الحمدللہ اس زمانے کے اندر اللہ اس کے رسول، ایک حدیث شریف یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے درمیان کہا کہ میرے صحابیوں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام صحابیوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور زور سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابیوں سنو، جتنے لوگ یہاں حاضر ہو سب جنتی ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ فیضان، یہ ذکر، یہ فکر، یہ مزہ، یہ لطف، یہ روحانیت، یہ طریقت، یہ معرفت، یہ دین کے اچھے اسباب کیا آپ کے بعد موجود رہیں گے؟ آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ مزہ کیا اوروں کو ملے گا؟ کیا روحانیت، طریقت، معرفت قائم رہے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا سنو، یہ طریقت، یہ روحانیت، یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی، قیامت تک باقی رہے گی۔ جس دن یہ فیضان ختم ہو جائے گا اسی دن اللہ قیامت نازل فرما دے گا۔ قربان جاؤ میرے دوستو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 73 فرقے آپ کی جماعت میں ہوں گے، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ کون اللہ کے اس جماعت میں شامل ہے جو حقانی والی جماعت ہے، جو سچ جماعت ہے، جو کامل لوگوں کی جماعت ہے، جو اللہ کے رسول کی جماعت ہے؟ سب قرآن کی بات کریں گے، سب حدیث کی بات کریں گے، سب سنت کی بات کریں گے، سب تو وہی باتیں بولیں گے، آخر پہچان کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کی بات بتاتا ہوں، کچھ مانگتا ہوں؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں مانگا، ہم نے دنیا کا کوئی اجر طلب کیا؟ یا رسول اللہ آپ نے کچھ بھی اجر طلب نہیں کیا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی تبلیغ کی، بات تمہیں حق تک پہنچائے، اس کے بدلے میں کچھ تم سے قبول کیا؟ یا رسول اللہ آپ نے کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ تو یاد رکھو، جو جماعت تمہیں ایسی مل جائے جو اللہ اس کے رسول کا کام کرے بے غرض بے لالچ، تو یقیناً وہی لوگ اللہ اس کے رسول کے راستے پر ہیں اور کامیاب لوگ ہیں۔ الحمدللہ حقانی من دربار اور ہمارے پاس جو کامل مرشد اس پر قائم اور دائم ہے اور اس دربار سے منسلک ہے، یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے منسلک ہے۔